السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا خصوصی پروگرام سیرت مصطفیٰ یعنی آئیے اپنے نبی کو پہچانیں ہم لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ لہذا آج ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی ساری دنیا کے لیے کہ دیکھیے ذریعہ نجات بنی، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے نہیں آئے تھے تو آپ جانتے ہیں نہ انسان جینا جانتا تھا، نہ آدمی آدمیت کے دیکھیے سمجھتا تھا، یہاں کوئی قانون کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا۔ مصطفیٰ آئے تبھی کہ دیکھیے سب کچھ موجود ہوا ہے، مصطفیٰ آئے تبھی کہ دیکھیے سب کچھ موجود ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ تمام جہان کے دیکھیے سمجھ لیں کہ اندھیرا تھا، یہاں اجالے کو دنیا ترستی تھی۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے سب میں کیا دیکھیے اجالا عطا فرمایا۔ اور شاعر نے بڑے اچھے انداز سے کیا دیکھیے اس کو کہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا۔ لہذا ناظرین، ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً کہ دیکھیں مکہ شہر کے اندر تمام کے دیکھیں معاملات چینج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، اور کتنی پہلے؟ صرف 45 ڈیز پہلے، یعنی 55 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں، یعنی الم تر کیف فعل ربک، جو سورت ہے الم تر کی جسے ہم سورت کہتے ہیں، اس سورت کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ واقعہ دیکھیں یوں تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے، 50 پر 5 دن پہلے ابرہہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ شریف میں، جو کہ مسجد حرام کے اندر دیکھیے جو کعبہ بنا ہوا ہے، اس کعبے کو اٹھانے کے لیے آیا۔ ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ یہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے یہ قسم کھائی تھی، اور یہ قسم کیوں کھائی تھی ہم دیکھیں آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، فرمایا یہ گیا ہے کتابوں کے اندر، سیرت نگاروں نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ ملک یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے جو ہے کعبے کی عظمت کو دیکھ کر کے، کعبے کی شان کو دیکھ کر کے، اور کعبے کی بلندی کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ یہ جو کعبے کا حج ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے آنے سے پہلے بھی کعبے کا حج ہوتا تھا، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا، وہ طریقہ کیا دیکھیے الگ تھا۔ تو فرمایا گیا کہ ملک یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے جو ہے کعبے کی رونق کو دیکھ کر کے اس نے یہ سوچا کہ میں جو ہوں ایک ایسا، وہ عیسائی تھا، وہ ایک صلیبی انسان تھا، عیسائی تھا، تو اس نے کیا سوچا کہ میں یمن کے اندر ایک ایسا گرجا گھر بناتا ہوں جس سے کیا دیکھیے اس کی چمک دمک پھیکی پڑ جائے، اور لوگ بجائے مسجد حرام کے آنے کے میرے کیا دیکھیے گرجا گھر کی جو ہے پوجا کرنے شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں اس نے ایک گرجا گھر بنایا، اور گرجا گھر بنانے کے بعد میں اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ اس سال کا حج مکہ شریف میں نہیں ہوگا، بلکہ اس سال کا حج جو ہے ملک یمن میں ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، مکے والے اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے، مکے والے کعبہ شریف کو اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے۔ فرمایا گیا کہ مکے کا ایک شخص کیا دیکھیے قبیلے کا ایک شخص گیا، اور اس نے جانے کے بعد میں یمن کے بادشاہ کا گرجا گھر جو اس نے کعبے کی کیا دیکھیے بنسبت بنوایا تھا، اس گرجا گھر میں جا کر کے اس نے کیا کیا، موقع پا کر کے پیشاب بھی کر دیا اور پیخانہ بھی کر دیا، اور اس کو خوب کیا دیکھیے غلیظ کر دیا۔ اب جب کیا دیکھیے ابرہہ سے جا کر کے کہا گیا کہ عرب کا کوئی شخص آ کر کے تیرے گرجا گھر کو، تیرے کعبے کو غلیظ کر گیا، تو ظاہر بات ہے ابرہہ کو یہ بہت برا لگا۔ ابرہہ نے کیا کیا، ابرہہ کیا دیکھیے اس نے قسم کھائی کہ میں اگلے سال تک کعبے کو دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ پھر کیا ہوا، نیست و نابود کرنے کے لیے قسم تو کھا لی، لیکن جیسے ہی کیا دیکھیے ابرہہ اپنا پورا کیا دیکھیے لاہو لشکر لے کر کے اگلے سال پہنچ گیا۔ اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف یعنی مکہ شریف میں کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، یعنی آپ سے مراد کیا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ وہاں کے اس وقت کیا دیکھیے متولی ہوا کرتے تھے، سردار ہوا کرتے تھے، وہاں قبیلے کے سب سے بڑے آدمی ہوا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ جیسے ہی ابرہہ مکہ شریف میں داخل ہوا تو اس نے جتنے اونٹ اور بکریاں اور تمام چیزیں ملی، مویشی، سب کو کیا دیکھیے پکڑ کر لے جا کر کے، اور یہ دور جگہ پر کعبے سے تھوڑی دور کیا دیکھیے بیٹھ گئے۔
اب جو ہے عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ گاؤں کی بہت ساری کے دیکھیے بکریاں اور بہت سارے کے دیکھیے مویشی گئے ہیں، اس میں حضرت عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی بھی کیا دیکھیے کم سے کم ایک روایت کے مطابق ہے کہ 200 بکریاں، ایک کے مطابق ہے کہ 400 مویشی، اس میں کچھ بکری بھی تھیں اور کچھ کیا دیکھیے اونٹ بھی تھے۔ یہ کیا دیکھیے ابرہہ لے کر کے چلا گیا۔ اب جیسے ہی کہ دیکھیے ان کو پتہ چلا، یہ فوراً ابرہہ کے جو ہے پڑاؤ پر پہنچے، جہاں ابرہہ نے یہ بنا رکھا تھا نا، جہاں ابرہہ بیٹھا تھا وہاں کیا دیکھیے پہنچے، اور جیسے ہی کہ دیکھیے ابرہہ نے انہوں نے دیکھا، ابرہہ نے جیسے ہی کہ دیکھیے ان کو دیکھا فوراً کہ دیکھیے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ عبد المطلب بڑے رعبدار آدمی تھے، اور یہ کفار اور یہ جو تھے یہاں کے سردار بھی تھے، سردار قریش بھی تھے، مسجد کے متولی بھی تھے، کعبے کے متولی بھی تھے۔ تو فرمایا گیا کہ جیسے ہی کہ دیکھیے ابرہہ نے حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آتے دیکھا، فوراً کہ دیکھیے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بہت تعظیم کی، اور اپنے پاس کرسی پہ کہ دیکھیے بٹھایا اور پوچھا کہ بتائیے سردار قریش کیسا آنا ہوا؟ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کچھ سپاہی ہمارے گاؤں سے جو ہے ہمارے شہر سے بہت ساری کے دیکھیے بکریاں اور مویشی لے کر کے آ گئے ہیں، اس میں میری بکریاں بھی ہیں، میں ان بکریوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ۔ اب جب دیکھیے ابرہہ نے یہ معاملہ دیکھا تو ابرہہ بہت کیا دیکھیے پریشان ہوا، اور ابرہہ کہنے لگا عبد المطلب تمہیں بکریوں کی سوچی ہوئی ہے، تمہیں بکریوں کی سوجی ہے، میں تمہارے عبادت خانے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا نام و نشان مٹانے آیا ہوں، اور تم صرف بکری کا مطالبہ کر رہے ہو۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بڑا کیا دیکھیے اچھا جواب دیا، اور بڑا توکل کیا دیکھیے پسندہ جواب دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ابرہہ بکریاں میری ہیں لیکن کعبہ میرا نہیں، میں بکریوں کا مالک ہوں، اس لیے بکریوں کو بچانے آیا ہوں، اور جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کو بچائے گا، سبحان اللہ، وہ کعبے کو بچائے گا۔ حضرت عبد المطلب کی گفتگو سن کر کے ان نے حکم دے دیا کہ ان کی بکریاں، ان کی مویشی، ان کے جانور ان کو واپس کر دو، اور جناب سیدنا حضرت عبد المطلب اپنی بکریاں لے کر کے جب چلنے لگی تو ابرہہ نے کہا عبد المطلب دیکھ لینا میں بہت جلد کعبے کا نیست و نابود کعبے کو معاذ اللہ نیست و نابود کر دوں گا۔ ابرہہ نے کہا کہ یہ تیرا اور خدا کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے، تو جانے خدا جانے، اس کا گھر ہے وہ جانے۔ حضرت عبد المطلب کے دیکھیے لوٹے، اور شہر میں آنے کے بعد میں اپنے تمام کے دیکھیے شہر والوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام ساتھیوں میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ شہر کے دیکھیے خالی کر، اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کعبے کو ڈھائے گا اللہ اس سے ضرور بدلہ لے گا، کوئی عذاب آئے گا تو کہیں وہ ہم پر نہ آ جائے، ہم کہ دیکھیے شہر کو خالی کر دیں۔ اور شہر خالی کرنے کے بعد میں جناب سیدنا حضرت عبد المطلب اپنے چند کے دیکھیے گھر والوں کے ساتھ میں مکہ شریف میں مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور مسجد حرام کی کمان کو پکڑ کر کے جناب سیدنا حضرت عبد المطلب نے نگاہیں جھکا کر کے مسلمانوں کے دیکھیے دعا کری، بڑی پیاری دعا انہوں نے کی تھی۔ آپ ارشاد فرما، آپ عرض کرتے ہیں اے مالک پروردگار، اے تمام جہانوں میں سب سے زیادہ، اے دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ طاقتور، اے مالک تو جانتا ہے عبد المطلب یہاں کا سردار ضرور ہے، یہاں کا کیا دیکھیے یہاں جو ہے قریش کا بڑا آدمی ضرور ہے، لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ مولا عبد المطلب نہتا ہے، خدایا تو رحم فرما اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں جیسے کہ دیکھیے آپ پہاڑ کی طرف پہنچے، اور اونچے کہ دیکھیے پہاڑ پر جبل قمیص میں کہ دیکھیے اوپر چڑھ گئے آپ، اور وہاں جا کر کے اپنے تمام ساز و سامان بکریاں اونٹ وغیرہ سب کے دیکھیے لے کر کے وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد دیکھتے رہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہاتھی والا کہ دیکھیے آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام کے دیکھیے جو حرم شریف کا نشان ہے اس سے پہلے ہی رب کعبہ نے سب کو کہ دیکھیے تباہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابابیلوں کا ایک جھنڈ بھیجا۔ ابابیل دیکھیے آپ دیکھیں کہ ایک جانور ایک پرندہ ہے جس سے ہم یہ بالکل توقع نہیں کر سکتے یہ کچھ کر سکتا ہے،
لیکن جب کعبے کو ڈھانے کے لیے کہ دیکھیے پہنچا جا رہا تھا تو وہاں انسان اتنے طاقتور نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بالکل بے جان ابابیل، بے جان کے دیکھیے ابابیلوں کو رب کعبہ نے حکم فرمایا کہ کعبے کی حفاظت کی جائے۔ تو پھر کیسی حفاظت کی؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک چونچ میں اور ایک ایک پنجے میں، یعنی تین تین کنکریاں لے کر کے ابابیلوں کا جھنڈ وہ آیا، اور اس نے آ کر کے کیا کیا؟ اس نے آ کر کے وہ ایک ایک کنکری سب کے اوپر کے دیکھیے ڈال دی، اور سب کے دیکھیے تباہ ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، حیران دیکھیے اس بات کی ہے، تعجب اس بات کا ہے اللہ اکبر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنکری جس سوار کے اوپر ڈالی گئی تھی، جس ہاتھی والے کے اوپر ڈالی گئی تھی، اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ناظرین کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ کتنا عجیب تھا کہ اس نے ساری کہ دیکھیے انسانیت کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ کہ ایک تو یہ کہ وہ مارنے والے پرندے تھے، اور دوسرا یہ کہ پرندے یہ بھی جانتے تھے کہ اس پر کون سے سوار کا نام لکھا ہوا ہے اور کس کے اوپر کے دیکھیے ڈالنی ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے دیکھیے جہاں چاہے جلائے اور جسے چاہے کہ دیکھیے مارے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسلمانوں دنیا کے اندر کے دیکھیے ماحول بدلنا شروع ہوا، اور دنیا والی یہ سمجھنے لگے کہ اب مصطفیٰ کے دیکھیے تشریف لے کر کے آنے والے ہیں۔ لہذا آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ ایک ٹکڑا اور ایک بہت بہترین کے دیکھیے واقعہ جو قرآن سے کے دیکھیے بیان کیا گیا، لہذا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گزارش کریں گے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے کے دیکھیے خصوصی پروگرام کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، اور چینل کو ضرور کے دیکھیے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔